बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फवाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, बड़ी गवाही उनके हवाले से सामने आ गई है। फॉर्म 45 जो कि छुपाए नहीं छुप रहा, नया कटा खुल गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। बड़ी कामयाबी हासिल हुई है फॉर्म 45 के मामले पर। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, शहबाज हुकूमत को एक बड़ा धचका भी पहुंचा है। काबीना अभी तक उनकी फाइनलाइज नहीं हो रही, इस पर भी कुछ आम तरीन तफसीलात आपसे शेयर करनी है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के दबंग जज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब की जानिब से एक और बड़ा हुक्मनामा सामने आया है, जिसने इंतजामिया पर लंका ढा दी है। और इंतजामिया जो कि बहुत सारे मामलात के ऊपर पर्दा डालना चाहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। इससे पहले जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से जो डीसी पर तौहीन अदालत लगाई गई, वो मामला भी आपके सामने है। बड़ी कोशिश की गई कि किसी तरीके से तौहीन अदालत ना लगे, लेकिन जस्टिस बाबर सत्तार की जानिब से कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई। और अब जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब की जानिब से भी बुशरा बीबी मुकदमे में एक अहम तरीन हुक्म सामने आया है। इसकी भी तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूं कि रात गए डॉक्टर आरिफ अलवी साबिक सदर हो चुके हैं। वो अब उन्होंने एक अहम तरीन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है। इस अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े अहम इंकशाफात उनकी जानिब से किए गए हैं। आरिफ अलवी साहब की जानिब से क्या कहा गया है जी? अच्छा, ये भी बताता चलूँ कि ये खबरें सामने आई जी कि आरिफ अलवी अचानक से फरार हो गए हैं, बैरून मुल्क चले गए हैं मुकदमों के डर से। इस पर भी आरिफ अलवी साहब ने क्लियर किया कि आर्टिकल 6 अगर उनके ऊपर लगाना है तो बेशक लगा दे। बहरहाल वो पाकिस्तान में ही थे और पाकिस्तान में ही बैठकर उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट और सियासी जमातें अवामी मैंडेट को तस्लीम करें। तो पहला बड़ा धमाका आरिफ अलवी साहब की जानिब से किया गया है। अवामी मैंडेट जो कि इमरान खान साहब को मिला है, इसे तस्लीम करने का जो बड़ा मुतालबा है वो डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया है। उन्होंने मजीद क्या कहा जी, ये सुने। उन्होंने कहा जी कि दुनिया में इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं है और वो उनके लीडर थे, लीडर हैं और लीडर रहेंगे। तो आरिफ अलवी साहब की जानिब से एक तो ये भी मामला क्लियर किया गया, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इवन के इमरान खान साहब को डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के ऊपर रिजर्वेशंस थी कि बतौर सदर इन्होंने उस तरह से स्टैंड नहीं लिया जो कि इनको लेना चाहिए था। लेकिन खैर क्यों नहीं लिया, उस वक्त क्या सिचुएशन थी, ये सारी की सारी जो सूरत हाल है आपके सामने रही। बहरहाल ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो उन्होंने की। आगे चलकर ये कहते हैं कि मेरा हल्फ कहता है कि कोई राज पता चले तो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर ना बताऊं। वज़ीर आज़म हल्फ उठाता है कि इसे अगर पता चले कोई राज अवामी मफाद में है तो सामने लाए। अब यहाँ पर वो साइफर वाला जो मामला है ये इन्होंने क्लियर किया और ये कहा कि देखें, जो सदर का हल्फ है वो तो यहाँ तक है जी कि कोई मामला पता चले तो वज़ीर आज़म की इजाज़त के बगैर मैं उसे किसी को नहीं बताऊंगा। लेकिन जो वज़ीर आज़म का हल्फ होता है वो ये होता है जी कि अगर अवामी मफाद में है तो वो उसको ज़रूर अवाम के सामने लाएगा। और साइफर मुकदमे में वज़ीर आज़म के हल्फ जो है वो भी सामने रखा गया। बहरहाल उन्होंने मज़ीद कहा जी कि अदालत में आर्टिकल 6 का जिक्र नहीं किया। मेरे खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो चलाए, गैर आइनी इक़दामात का इल्ज़ाम लगाने वाले अदालतों में जाएं। उन्होंने मजीद कहा जी कि मुल्क को छोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को मुल्क को जोड़ने के लिए सियासी मैंडेट को तस्लीम किया जाए, मुल्क में अवामी मैंडेट की कदर की जाए, जिसका जो मैंडेट है दिया जाए। मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए मुल्क को जोड़ना ज़रूरी है और इसका आगाज़ मैंडेट तस्लीम करने से होगा। यानी कि इमरान खान साहब के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि अवामी मैंडेट इमरान खान साहब को मिला है, उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। उन्होंने इस हवाले से मजीद कहा जी कि चीफ जस्टिस कादी फाइज ईसा से मुतल्लिक रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए था, ये इमरान खान साहब का भी ख्याल था। लेकिन उस वक्त जो वज़ीर कानून थे बैरिस्टर फ़रोग नसीम, उनके हवाले से इतलात सामने आई जी कि उन्होंने ये रेफरेंस भेजा और फिर वो इसमें मेन टॉप पर थे और फिर उसके बाद जो रेफरेंस था वो गया। बहरहाल ये भी उन्होंने क्लियर किया कि उस वक्त भी इमरान खान साहब का ख्याल था रेफरेंस नहीं भेजना चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात होनी चाहिए। मुल्क के इस्तेहकाम और मईशत के लिए ज़रूरी है कि एक दूसरे को जोड़ा जाए। पाकिस्तान को जोड़ने के लिए सियासी लोग और एस्टेब्लिशमेंट किरदार अदा करें। उन्होंने कहा जी कि अपने वकला को कहा है जी कि मेरी इमरान खान साहब से मुलाकात मैंने करनी है, दरख्वास्त अदालत में लेकर जाएं और अदालत से ताकि इजाज़त मिले और वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सके। फिर उन्होंने ये भी कहा
کہ میں اتنا دیانتدار اور ایماندار شخص میں نے کبھی نہیں دیکھا. عمران خان صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا اور کہا جی کہ جو قوم کو اکٹھا کر لے ایسی کوالٹی کسی میں نہیں. انہوں نے کہا جی کہ دنیا میں عمران خان جیسا کوئی لیڈر نہیں. میں نے منع کیا تھا اسمبلی سے نہ جائیں, کے پی اسمبلی نہ توڑیں. تو بہرحال جی یہ عارف علوی صاحب کے کچھ اہم ترین انکشافات تھے جو کہ انہوں نے اپنی اس پریس کانفرنس کے اندر کیے ہیں. دوسری طرف ناظرین, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے ایک بڑا حکم جو ہے وہ سامنے آیا ہے, اور بیسیکلی بشرا بی بی کا جو کیس ہے جس میں انہوں نے بنی گالا سے اڈیالہ جیل میں رکھنے کی درخواست کی تھی, کیونکہ سب جیل قرار دے کر بنی گالا کو وہاں پر بشرا بی بی کو رکھا گیا, اور بشرا بی بی نے کہا کہ انہوں نے بنی گالا میں نہیں رہنا, انہیں اڈیالہ جیل کے اندر رکھا جائے. اور اس معاملے کے اوپر انتظامیہ کی جانب سے دو چیزوں کے اوپر سٹینڈ اپنے حق میں پیش کی گئیں. ایک یہ جی کہ جو خواتین ہیں اڈیالہ جیل کے اندر آلریڈی ان کی اتنی زیادہ تعداد ہے کہ اوور فلو ہو گیا ہے, تو وہاں پر جگہ نہیں ہے کہ بشرا بی بی کو رکھا جا سکے. اور دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا جی کہ سیکیورٹی وجوہات کی کے باعث اڈیالہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا بشرا بی بی کو, اور انہیں بنی گالا میں رکھا گیا. تو یہ دو بنیادی ان کی ریزنز تھیں. اب اس کے اوپر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے جو حکم نامہ دیا گیا ہے اور جو تفصیلات مانگی گئی ہیں اس نے انتظامیہ کو کیسے پھنسا دیا ہے وہ ذرا آپ دیکھیں. ایک تو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ 1 سے لے کر 7 تاریخ تک, یعنی کہ 1 مارچ سے لے کر 7 مارچ تک کتنی خواتین مزید آئی ہیں اڈیالہ جیل کے اندر, اس کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروائی جائے. یعنی کہ اگر 1 سے لے کر 7, حالانکہ بشرا بی بی کو تو بہت پہلے سے فروری میں ہی نہیں رکھا گیا اور بنی گالا میں شفٹ کیا گیا. تو بہرحال ایک چیز تو یہ ہو گئی, جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو تفصیلات مانگی ہیں کہ اگر 1 سے مارچ سے 7 تاریخ تک اگر خواتین جو قیدی ہیں وہ اڈیالہ جیل میں آئی ہیں, اور اگر فرض کریں وہ درجنوں کی تعداد میں ہیں, تو اب انتظامیہ کا وہ موقف جس پر وہ یہ کہہ رہی ہے کہ جگہ نہیں ہے اور بشرا بی بی صاحبہ کو اس وجہ سے رکھا ہے بنی گالا میں, تو وہ تو سارے کا سارا جو انہوں نے اپنے حق میں ایک ریزن دی تھی وہ ساری کی ساری انہی کے اوپر الٹی پڑ جائے گی. تو یہ بڑا دبنگ حکم ہے جو ان کی جانب سے دیا گیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد جی ایک اور بھی آپ کو چیز بتاتا چلوں کہ 2134 کی گنجائش ہے اڈیالہ جیل میں خواتین قیدیوں کو رکھنے کی, اور اس وقت جو کچھ تعداد ہے وہاں پر تقریباً 5000 سے زائد یہ ایک فگر جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. تو آلریڈی خیر اڈیالہ جیل میں گنجائش سے زیادہ خواتین قیدی موجود ہیں, لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ 1 سے 7 تک کتنی خواتین رکھی گئی ہیں اس کی ڈیٹیل انتظامیہ دے. اگر وہاں پر مزید خواتین کو ایڈ اپ کیا گیا تو انتظامیہ کا سارا پول کھل جائے گا. یہ تو ہوگی ایک چیز. پھر دوسرے نمبر پر ایک اور اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے سیکیورٹی کے حوالے سے, جو کہ وہ بہانہ ایک یا ریزن اپنے اس میں دے رہے ہیں. تو اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے اڈیالہ جیل کے اندر, تو وائی عمران خان, پرویز الہی, فواد چودھری اور دیگر کچھ جو قیدی وغیرہ ہیں ان کو بھی اڈیالہ جیل میں رکھا گیا ہے. تو وائی اگر ادھر اڈیالہ جیل میں سیکیورٹی کے مسائل ہیں تو پھر عمران خان صاحب کو وہاں پر کیسے رکھا جا سکتا ہے؟ عمران خان صاحب کو بھی پھر کہیں اور پر شفٹ کرنا چاہیے تھا یا بنی گالا میں شفٹ کرنا چاہیے تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سیکیورٹی کا کوئی اتنا وہ نہیں ہے, اور اگر ہوتا تو عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی کہا جاتا, لیکن بشرا بی بی کا ہی صرف کہا گیا جی کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. بہرحال بنی گالا کے حوالے سے بھی رپورٹ مانگ لی گئی ہے کہ بنی گالا میں بشرا بی بی کو کس حالت میں رکھا گیا ہے. عدالت نے ایک جو ہے وہ آفیسر مقرر کیا ہے کہ یہ آفیسر جائیں, وزٹ کریں بنی گالا کا, دیکھیں بشرا بی بی کو کس حالت میں رکھا گیا ہے, کیونکہ کچھ تشویشناک اطلاعات سامنے آ رہی تھی کہ ان کو کھانے میں کچھ دیا گیا جس کی وجہ سے ان کے منہ میں چھالے پڑ گئے. پھر اس کے علاوہ کچھ یہ بھی چیزیں سامنے آئیں جی کہ کیمرے وہاں پر نصب کیے گئے ہیں, تو اس کا مقصد بیسیکلی انہیں تنگ کرنا ہے. تو بہرحال یہ وزٹ کرنے کا کہا گیا اور وہاں کی جو رپورٹ ہے وہ سبمٹ کرنے کا کہا گیا ہے عدالت میں. تو یہ بڑے اہم ترین احکامات تھے جو کہ عدالت کی جانب سے دیے گئے ہیں, اور ان کے بعد یقینی طور پر بشرا بی بی صاحبہ کی جو درخواست ہے وہ ان کو تو تقریباً کوئی مہینے کے قریب ہو چکا ہے آلریڈی اس درخواست کو, لیکن اس کے باوجود بھی جس طریقے سے میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اس کیس کو چلا رہے ہیں
جو انتظامیہ کا موقف ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ نے پھر جیل انتظامیہ کا موقف بھی سننا ہے کہ اگر وہ سیکیورٹی کا کہہ رہے ہیں تو آپ ایک دم سے تو آرڈر نہیں کر سکتے کہ بھئی نہیں سیکیورٹی جائیں، یہ ہے وہ ہے، آپ جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کر جائیں. لیکن یہ ساری جو ڈیٹیلز مانگی ہیں اس سے جو انتظامیہ ہے وہی پھنس گئی ہے، اور وہ اپنے ہی ریزنز کے اندر پھنس گئے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں رہے گا کہ انہوں نے کیوں بنی گالہ میں رکھا گیا ہے. تو پھر جو ہے وہ آگے ہو سکتا ہے کہ کاروائی یا بشرا بی بی کی جو درخواست ہے، کیونکہ پھر کوئی ریزن نہیں رہے گی تو وہ ایکسیپٹ ہو جائے گی اور انہیں بھی اڈیالہ جیل میں رکھا جائے گا. تو بہرحال یہ بڑی امپورٹنٹ سماعت تھی جو کہ ہوئی، اور جسٹس میاں ابوالحسن اورنگزیب صاحب کی جانب سے یہ جو احکامات ہیں وہ دیے گئے ہیں. آخر میں ناظرین شہباز حکومت کے حوالے سے بھی ایک اہم ترین خبر ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا چلوں. وفاقی کابینہ کی تشکیل کے حوالے سے ابھی تک وفاقی کابینہ تشکیل نہیں پائی. اس میں مسلم لیگ نون کی جانب سے کچھ جو ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ کس کو کیا کیا قلم بندان دیا جائے گا، بہت سارے نام جو ہے وہ سامنے آ چکے ہیں. لاسٹ ویلاگ میں آپ کے ساتھ میں نے وہ بھی شیئر کیا تھا. بہرحال وفاقی کابینہ کی تشکیل میں تاخیر سے اہم حکومتی فیصلہ سازی امور تعطل کا شکار ہے، اور جو سب سے اہم ریزن ہے کہ ابھی تک وفاقی کابینہ کیوں تشکیل نہیں پائی، تو اس میں نون لیگ ابھی بھی منانے کی کوشش کر رہی ہے پیپلز پارٹی کو کہ پیپلز پارٹی مان جائے اور ان کے ساتھ وفاقی کابینہ میں ان کے بھی کچھ جو وزراء ہیں وہ شامل ہو جائیں، تاکہ سارے کا سارا جو ملبہ ہے وہ ہمارے اوپر نہ آئے. نون لیگ کے اوپر بھی جو ملبہ ہے، پیپلز پارٹی کے اوپر بھی جو ملبہ ہے وہ پڑے، لیکن پیپلز پارٹی ابھی تک مان نہیں رہی. 3-4 دنوں کے اندر فائنلائز کی جائے گی کابینہ اور اناؤنس کیا جائے گا کابینہ کو. تب تک یہ ڈیسائیڈ کیا گیا جی کہ پیپلز پارٹی کا منت ترلا کر کے ان کو منانے کی جو کوشش ہے وہ کی جائے گی. تو بہرحال اس سے کیا ہوا جی کہ بہت سارے جو معاملات ہیں وہ بھی تعطل کا شکار ہوئے ہیں. دوسری طرف ناظرین فارم 45 اور سکندر سلطان راجہ صاحب کے حوالے سے ایک اہم ترین معاملہ کھل گیا ہے فارم 45 کا، وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. صحافی ہیں، سینئر صحافی ہیں فہیم اختر ملک صاحب، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ بیٹ کرتے ہیں. 2018 کے الیکشن مجھے یاد ہے میں نے ان کے ساتھ کور کیے تھے. 2024 کے جو الیکشن ہیں، ابھی چونکہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان کی بیٹ ہے، تو بہرحال اہم ترین جو انکشافات ان کی جانب سے کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں کہ 160 کے قریب جو نشستیں تھیں ان میں پاکستان تحریک انصاف آگے تھی جب نتائج آنا بند ہوئے. اور اس میں آپ کو مزید میں یہ کلیئر کرتا چلوں کہ جو ان کی جانب سے وہاں پر کوریج اور جو ڈیٹیلز ان کی جانب سے بتائی گئی ہیں کہ ایک تو یہ ہوا تھا نا کہ 9 بجے نتائج آنا بند ہو گئے تھے، اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف بہت ساری سیٹوں کے اوپر آگے تھی، لیکن کچھ حتمی سامنے نہیں آ رہا تھا. اس دوران ان کی جانب سے کیا کیا گیا کہ جو کنٹرول روم تھا الیکشن کمیشن آف پاکستان کا، وہاں پر وزٹ کیا گیا اور وہاں پر اپنے سورس سے انہوں نے گفتگو کی، اور اس وقت یہ جو ڈیٹیلز تھی ان کو یہ ملی کہ کوئی 50-60% نتیجہ آ گیا تھا، اور اس نتیجے کے جو نتیجہ آیا تھا اس کے مطابق 160 سے زیادہ نشستیں تھیں پاکستان تحریک انصاف کی جن کے اوپر وہ لیڈ کر رہی تھی. اور یہ الیکشن کمیشن کے اندر سے یہ جو اطلاعات تھیں وہ سامنے آئیں، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس دوران تقریباً رات کے کوئی 10 بج رہے تھے، سکندر سلطان راجہ صاحب نے وزٹ کیا، اور وزٹ کرنے کے بعد کوئی 2.5-3 گھنٹے کے لیے وہ بالکل غائب ہو گئے، الیکشن کمیشن آف پاکستان سے چلے گئے. حالانکہ عام طور پر اس طرح سے ہوتا ہے جب ریزلٹس آ رہے ہوتے ہیں تو چیف الیکشن کمشنر وہیں پر موجود ہوتا ہے اور دیکھ رہا ہوتا ہے نتائج کو، اور پہلا نتیجہ بھی وہ خود ہی اناؤنس کرتا ہے. لیکن سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ اچانک سے 2.5-3 گھنٹے کے لیے کہیں غائب ہو گئے، الیکشن کمیشن سے چلے گئے، اور جب وہ واپس آئے اور پھر اس کے بعد جب نتائج آنا شروع ہوئے تو وہ نتائج بالکل ڈیفرنٹ تھے جو کہ پہلے آ رہے تھے، اور ان میں جو نون لیگ ہے وہ آگے جا رہی تھی اور جو آزاد امیدوار تھے وہ ہار رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جو فارم 47 والا کٹا سامنے آیا وہ بھی اب مکمل طور پر کھل چکا ہے. اس پر جو ایون کہ لاہور کا جو حلقہ نواز شریف کا سامنے آیا اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو فارم 45 ایک پولنگ اسٹیشن کا جس طریقے سے اس میں کٹنگ کی گئی مبینہ طور پر، اور پی ٹی آئی کا فارم 45 اور الیکشن کمیشن کا فارم 45 بالکل ڈیفرنٹ ہے. یعنی کہ ایک جگہ پر یاسمین راشد نواز شریف کو جو ہے وہ کوئی 200 اور کچھ ووٹ پڑے تھے یا 300 کچھ ووٹ پڑے تھے، تو اس کی لیفٹ سائڈ پر کیا کیا گیا کہ ایک 1 جو ہے وہ لکھ دیا گیا
تو وہ جو 200 समथिंग वोट थे वो 1200 समथिंग हो गए और फिर इसी तरीके से टोटल में भी 1 को मजीद ऐड कर दिया गया, तो उस पोलिंग स्टेशन में 1000 जो वोट हैं वो एकदम से नवाज शरीफ वाली साइड पर चले गए। तो ये फ़र्क था पीटीआई और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फॉर्म 45 के मुताबिक। और फिर जो कटिंग हुई है और जो वाइटनर यूज़ किया गया जो फॉर्म 45 सामने आए, ये मामला अलहदा है। तो बहरहाल ये अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कवर करने वाले जो रिपोर्टर जो उस दिन उधर अंदर मौजूद थे और जो कंट्रोल रूम था उधर उन्होंने विजिट किया, उनकी जानिब से भी ये बड़ी जो गवाही है या अहम तरीन जो इंकशाफ है वो सामने आ गया है। बहरहाल देखें फॉर्म 45 अब इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स में जब जाएंगे वहाँ से क्या डिसीजंस आते हैं, ये सारे मामले अब खुल चुके हैं। और सिकंदर सुल्तान राजा साहब अब जो फॉर्म 45 है जिस तरह से अपलोड हुए फिर डिलीट हुए और छुपाए, अब वो चीज़ें नहीं छुप रही। तो बहरहाल कट्टा जो है वो खुल चुका है। राय का इज़हार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।